رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔
اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور ہم لفظ امام کے معانی اور مفہوم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ امام راہبر اور پیشوا، اس میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ وہ ماموم سے آگے ہوگا۔ ہر اعتبار سے امام کائنات سے آگے ہیں۔ کوئی ایسی صفت، کوئی ایسا کمال تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جس صفت یا جس کمال میں کوئی امام سے آگے ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو بھی کوئی کمال اس کائنات میں نصیب ہوگا وہ امام ہی کے وسیلے سے نصیب ہوگا۔ وہ ادوار ما سبق ہوں یا بعد میں آنے والا زمانہ ہو یا دور حاضر، جسے بھی کسی بھی قسم کا کوئی کمال اگر نصیب ہوا تو وہ امام کے وسیلے سے ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصد کائنات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو معرفت باری تعالی کا ذریعہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ پوری کائنات خلق کی گئی۔ اے جبرائیل، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب خلق ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ یہ ساری کائنات کا مقصد یہ ہے، یعنی کیا کہ یہ پوری کائنات ان کے لیے خلق ہوئی۔ میں نے سال گزشتہ اس لفظ پر 10 دن تک گفتگو کی تھی کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ ہے معرفت پروردگار، دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ ایک مقصد ہے معرفت پروردگار، اس پر میں نے سال گزشتہ پورے 10 دن گفتگو ہوئی تھی جو مجھ سے ہو سکا، اور یہ معرفت پروردگار بغیر محمد اور آل محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر ان ذوات قدسیہ اور بغیر ان حضرات کے ممکن ہی نہیں ہے یہ معرفت۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راستہ اور بھی ہے اور یہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ معرفت باری تعالی انہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہیں جاتا۔ اپنے اعتبار سے خدا کی تصویر اپنے ذہن میں بنانا اور ہے، اور خدا کی کما حقہ جتنا ممکن میں طاقت ہے ویسی معرفت حاصل کرنا اور ہے۔ اس معرفت کا واحد ذریعہ ہیں یہ حضرات، اور یہ گفتگو سال گزشتہ ہوئی تھی اور اس سال کہ اب ان حضرات کی معرفت ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم انہیں پہچانیں، نتیجتاً خدا پہچانا جائے۔ شاید جملہ آپ کو عجیب سا لگا ہو، لیکن یہی ہے کہ ہم ان کو پہچانے، نتیجتاً خدا پہچانا جائے، چونکہ خدا کے پہچاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں معرفت بالنورانیہ پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا سال گزشتہ بھی اور سال بھی، لیکن نہیں کر سکا۔ نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا ہوں، لیکن بالآخر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ یہی حضرات ہیں کہ جو معرفت پروردگار کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، سب کچھ یہی ہیں۔
ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے کل بھی غالباً یا پرسوں کی تقریر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں امام نے فرمایا سرکار سید الشہداء نے علیہ آلاف التحیت والثناء کہ جب اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول میری جان آپ پر فدا ہو جائے، یہ بتائیے کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کو دیکھو خدا کو پہچانو، زمین کو دیکھو خدا کو پہچانو، آسمان کو دیکھو خدا کو پہچانو. جب یہ مخلوقات اس طرح کی ہیں تو خلق کرنے والا بھی کوئی ہوگا، کیونکہ کوئی مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہوا کرتی ہو. جب مرزوق ہے تو کوئی رازق بھی ہوگا، کوئی مرزوق بغیر رازق. یہ نہیں فرمایا آپ نے، کیونکہ اتنی بات تو وہ جانتا تھا جو پوچھ رہا تھا. تو فرزند رسول سے فما معرفت اللہ، معرفت کا جو سوال کر رہا ہے فرزند رسول سے، اتنا تو وہ بھی جانتا ہے کہ پہاڑ کو دیکھ کے خلق کرنے والے کو پہچانا جاتا ہے. امام نے اس کو جواب دیا کہ سنو، معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا کیا ہے؟ اس جملے پر غور کیجئے. ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا کیا ہے؟ معرفت خدا کا ذریعہ، یہ فرمایا امام نے. معرفت خدا کا طریقہ، یہ فرمایا امام نے. معرفت خدا کا وسیلہ، یہ فرمایا امام نے؟ نہیں. اس کا سوال ہے فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اور وہ بھی پوچھنے والا بھی عجیب ہے. خالق کی معرفت نہیں پوچھ رہا، رازق کی معرفت نہیں پوچھ رہا، کسی صفت کے ذریعے سے خدا کی معرفت نہیں پوچھ رہا، اسم جلالہ کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے جو مجموعہ صفات جلال و جمال الہی ہے. فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آپ رازق کی معرفت کرائیں رزق کے عنوان سے، آپ خالق کی معرفت کرائیں خلقت کے عنوان سے. میں نے اسی سال اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام کو بعنوان پیاسا پہچاننا اور ہے، امام حسین علیہ السلام کو بعنوان مظلوم پہچاننا اور ہے. کیونکہ وہاں امام حسین بعد میں ہے، مظلومیت پہلے ہے. امام حسین بعد میں ہے، پیاس پہلے ہے. نہیں، ان صفات کے ذریعے سے پہچاننا تو ہر انسان پہچان سکتا ہے اس اعتبار سے، لیکن امام حسین کو امام حسین کی حیثیت سے پہچاننا اس کے لیے آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ مومنین کا قلب چاہیے، جیسا کہ حدیث سے بیان کیا گیا. اسی طریقے سے پروردگار عالم کو بعنوان خالق پہچاننا دوسرا مسئلہ ہے، نسبتاً آسان ہے. پروردگار عالم کو بعنوان رب پہچاننا دوسرا مسئلہ ہے، لیکن پروردگار عالم کو بعنوان اللہ پہچاننا، توجہ کیجئے، کہ جہاں سارے صفات ایک جگہ جمع ہو جائیں. خالق پر جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو خالقیت مد نظر ہوتی ہے، رازقیت نہیں. جب ہم رازق پر گفتگو کرتے ہیں تو رازقیت مد نظر ہوتی ہے، رحمانیت نہیں. جب ہم رحمانیت رحمان پر گفتگو کرتے ہیں تو رحمانیت مد نظر ہوتی ہے، قہاریت نہیں. یہ سارے صفات جدا جدا دیکھے جاتے ہیں تمام لفظوں میں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خالق یعنی خلق کرنے والا. تو جو ہم خلق کرنے والے پر گفتگو کریں گے تو ساری گفتگو ہماری خلقت سے مربوط ہوگی. رازق یعنی رزق دینے والا، جب اس پر گفتگو کی جائے گی تو ساری گفتگو رزق پر سے مربوط رہے گی. یہ اور بات ہے کہ وہی ہے جو خالق ہے، وہی ہے جو رازق ہے، وہی ہے جو رب ہے، لیکن ہماری گفتگو مربوط بے رزق ہوگی. رازق کے مسئلے میں ہماری گفتگو مربوط رہے گی خلقت سے خالق کے مسئلے میں. لیکن جب ہم اللہ پر گفتگو کریں تو کسی ایک صفت کی طرف گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ سخت مسئلہ ہے، چونکہ مجموعہ ہے تمام صفات جلال و جمال کا، جس کو لفظ اللہ سے یاد کیا جاتا ہے. اور اللہ بھی اس کے لیے زیادہ لفظ ہے. بلکہ بعض اوقات جیسے کہ مولا کائنات نے ایک دعا پیغمبر کو سنائی
کہ یا رسول اللہ یہ دعا مجھ سے کسی نے بیان کی ہے، کیا ہے؟ یا من لا ہو الا ہو۔ توجہ کریں، لفظ اللہ بھی ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، وہ اتنا واحد و احد ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ یا ہو اے وہ، یا من لا ہو اے وہ کہ جس کے علاوہ کوئی نہیں، الا ہو سوائے اس کے۔ اس لفظ کے ذریعے سے مولا کائنات دعا کر رہے ہیں، یا ہو یا من لا ہو الا ہو۔ پیغمبر کرتے یا علی یہ اسم اعظم ہے، یا علی یہ اسم اعظم ہے اس کو جس سے تم دعا کر رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ اللہ بھی زیادہ لگ رہا ہے الفاظ کے اعتبار سے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ آ کر کے پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ جعلت فداک بے ابی انت و امی، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ میں نے سالے گزشتہ 10 دن اس پر گفتگو کی، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں معرفتو اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بتائیے، اللہ کی معرفت کا طریقہ بتائیے، اللہ کی معرفت کے اسباب بتائیے، نہیں، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہی ذریعہ بنتا ہے معرفت خدا کا، نہیں، بلکہ معرفت خدا کیا ہے؟ معرفت امام۔ یہ نہایت دقیق مسئلہ ہے علم کلام کے اعتبار سے، اگر ہم اور آپ اسے محسوس کریں۔ معرفت خدا کیا ہے؟ معرفت امام۔ معرفت امام کیا ہے؟ معرفت خدا نہیں۔ اور خطرناک تصور کریں اس کو، یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود امام وقت ہے، توجہ کیجئے، جو خود امام وقت ہے وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، یعنی کیا؟ یعنی مجھ کو پہچاننا، جو خود امام ہے، مجھے پہچاننا معرفت خدا ہے۔ فرزند رسول آپ خدا ہیں؟ کہ نہیں۔ پھر کہ مجھے پہچاننا معرفت خدا ہے، مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ توجہ کیجئے، ہے کہ نہیں خطرناک مسئلہ یہ؟ مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ میں نے اس پر گفتگو کی ہے، اب یہ نہیں کروں گا، آپ ذہن میں ہوگی گفتگو، اگر نہیں ہوگی جن کے ذہن میں ہے ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اب ایک صلوات پڑھیں۔ بس جو لوگ اب جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، اب اس کے بعد ہال میں گنجائش نہیں۔ یقیناً سخت ہے یہ تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ کوئی عزا خانے کے دروازے پر آئے اور واپس چلا جائے، سخت ہے، صرف اس لیے کہ جگہ نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ آپ حضرات مصائب کی جب منزل ہو، جب دل ٹوٹا ہوا ہو، تو دعا کریں کہ پروردگار اپنے رحم و کرم سے، وہ مسبب الاسباب ہے، جب وہ کرنے پر آتا ہے تو بہت کچھ کر لیتا ہے، وہ اپنے کرم سے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ لوگ آتے چلے جائیں لیکن جگہ کی کمی نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہو بالآخر امام فرما رہے فما، اس نے کہا فما معرفت اللہ، امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا۔ خود کیا ہے؟ امام ہے، یعنی مجھے پہچانو
تو تم خدا کی معرفت حاصل کرو گے. آپ خدا ہیں نہیں. پھر توجہ کیجئے، میں کہہ چکا ہوں اسے سال گزشتہ. پھر کہ تم خدا کو جن چیزوں سے پہچان سکتے ہو، یعنی صفات باری تعالی، اس سے زیادہ تم اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ذات کی معرفت تو ناممکن ہے، محال ہے. اگر اس میدان میں آگے بڑھے تو ہلاک ہو جاؤ گے. حدیث ہے. تم خدا کو صفات سے پہچان سکتے ہو، اور صفات تمام صفات پروردگار، چونکہ لفظ اللہ ہے، تمام صفات پروردگار جس جگہ پائے جاتے ہیں اسے امام کہتے ہیں. تمام صفات باری تعالی جس جگہ سے ظہور کریں گے اس کو امام کہیں گے. ایسی ذات کو امام کہا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد تھا معرفت خدا، لیکن وہ ہمارے زندگی کا مقصد جو معرفت خدا تھا وہ حاصل ہوگا معرفت امام سے. لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے امام کو پہچاننا. اپنے امام کو پہچاننا. کتنا پہچانتے ہیں اپنے امام کو یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جتنا جس میں گنجائش ہے، میں کہنا نہیں چاہتا بعض چیزوں کو، جس میں جتنی ظرفیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر جتنی استعداد پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے امام کو پہچانے، اس اعتبار سے اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. میں اسی لفظ گفتگو کر رہا ہوں، اور جہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا آیت کے حوالے سے نہیں پہنچ سکا، لیکن بالآخر لفظ امام یعنی امام سب سے آگے رہنے والا. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امام سے آگے نکل جائے کسی بھی صفت میں، چونکہ تمام صفات الہی کا ظہور امام سے ہے. صفات خدا کا جو بھی صفت پروردگار ہے ظاہر ہوگی تو امام سے ظاہر ہوگی. یعنی امام ہر صفت کے لیے مصدر قرار پا رہا ہے اس کائنات میں. اور امام وہ ہے جس کی اپنی صفات نہیں، ساری صفات پروردگار کی صفات ہیں. توجہ کیجئے، ساری صفات پروردگار کے صفات ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں. سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں تاکہ تم پہچان لو کہ ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ کون ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سامنے سر جھکا رہے وہ کون ہوگا؟ تم ہماری صفات تک نہیں پہنچ سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے فقرے ہیں. نزلونا عن الربوبیہ، غالباً امام صادق علیہ السلام. یا جناب امیر، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ایک بات آئیے جلدی صاحب کے سامنے عرض کروں. اگر یقین ہو کہ یہ حدیث معصوم کی ہے، توجہ کیجئے گا، یقین ہو کہ یہ حدیث معصوم کی ہے، جس معصوم کی طرف چاہے نسبت دے دو. توجہ کیجئے، یہ موجود ہے باقاعدہ علماء کے یہاں کہ اگر یقین ہو جائے کہ یہ حدیث معصوم کی ہے تو جس معصوم کی طرف چاہے نسبت دے دی جائے، چونکہ یہ وہ ہیں جہاں قول نہیں بدلتا. یہ وہ ہیں جہاں اتنا اتحاد ہے فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کہ دنیا انگوش بدندہ رہ جائے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے، میں ایک بریکٹ میں جلدی سے ایک جملہ آپ سے کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ ہمارے بچے یاد رکھیں ان چیزوں کو. یہ وہ ہیں کہ جہاں خود فرماتے ہیں کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارا چھوٹا بڑا برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک وقت میں کئی امام ہیں. مثلا بعض ایسا وقت آیا ہے کہ جہاں 4 امام بیک وقت موجود ہیں. اور آپ بتائیے کون سا وقت انعام ہے اگر کوئی بتائے کہ جس وقت 4 امام ایک وقت میں موجود ہے. 3 امام تو زیادہ ایک وقت میں ہیں، 4 امام. مثلا کربلا کے اندر 4 امام موجود ہیں.
دو امام تو ہر زمانے میں رہے تقریباً حضرت حجت تک. کربلا کے اندر 3 امام موجود ہیں, لیکن ایک وقت میں 4 امام ہیں. یہ کون سا وقت تھا آپ جانتے ہیں؟ یہ 2 سال کا زمانہ ہے, سن 38 سے 40 تک. چونکہ سن 38 ہجری میں امام زین العابدین کی ولادت ہے. سن 40 میں مولا کی شہادت ہے. تو مولا کائنات بھی ہیں, امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں, امام سجاد بھی ہیں. دیکھیں ایک وقت میں 4 امام, جہاں 62 برس کے مولا کائنات کا جو حال ہے وہی 2 برس کے سجاد کی کیفیت ہے. کبیرنا و صغیرنا سوا. اور اتنا اتحاد پایا جاتا ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے. میں نے کہا جلدی سے بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے وطن کی مسجد میں پیغمبر تشریف لائے ہیں. صرف ایک جملے کے لیے واقعہ پڑھوں لیکن بہت تیز پڑھوں گا. ہمارے وطن کی مسجد میں پیغمبر تشریف لائے اور لوگ ایک جمع غفیر ہے پیغمبر کی طرف جا رہا ہے دیکھنے کے لیے. کون ایسا بد نصیب ہے کہ جو پیغمبر کو دیکھنے کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ وہ نور اول, وہ کمال اول, وہ جمال اول, وہ صادر اول, وہ خلق اول, وہ خلق اول, وہ حسن اول, وہ لطف اول, وہ کرم اول. کون ہے جو ان کو دیکھنے کی خواہش نہ رکھتا؟ میں بھی بھاگا سب مجمع کے پیچھے, جا کر کے دیکھا تو پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے. لوگ پیغمبر کو جا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, جواب سلام سب. پیغمبر کے سامنے کھجور کا طبق رکھا ہے, خرما, اور اس میں سے پیغمبر اٹھا کے سب کو دے رہے ہیں. میں قریب گیا, میں نے بھی دامن پھیلائے, پیغمبر میں نے دامن میں ڈال دیے کھجور کے, اور جب میں نے اسے گنا تو 18 دانے تھے. اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی. آپ سوچیے جب ایسا انسان خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت. 18 سال زندہ رہوں گا, 18 مہینے زندہ رہوں گا, 18 ہفتے زندہ رہوں گا, 18 دن زندہ رہوں گا, 18 گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے. 2-1 دن کے بعد پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے وطن سے گزرنے والے ہیں, اس جگہ سے گزرنے والے ہیں. اس نے سوچا کیا بہتر ہوگا کہ خواب کی تعبیر مولا سے پوچھی جائے, خواب کی تعبیر امام سے پوچھی جائے. بہرحال وقت معینہ آیا اور امام تشریف لائے وطن میں. اس کو اطلاع ملی کہ امام آ گئے ہیں وطن میں. یہ فوراً بھاگتا ہوا گیا, دیکھا اسی مسجد میں, دیکھ رہے ہیں آپ, اسی مسجد میں جہاں خواب میں دیکھا تھا. اندر داخل ہوا, اسی جگہ. میں صرف ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں, توجہ کیجئے کہ یاد رہے گا. اسی مسجد میں, اسی جگہ, اسی محراب میں جہاں پیغمبر بیٹھے تھے, حتیٰ اسی انداز سے امام پر نظر ہے, سمجھ نہیں پا رہا کہ دوبارہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. دوبارہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل وہی کیفیت ہے, مبہوت ہے یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سب کے ساتھ صف میں لگا ہوا امام تک پہنچا, سلام جواب سلام, اور امام نے اٹھا کے ایک مٹھی کھجور ڈالی. بس جیسے ڈالی فوراً گنا, باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں, فوراً گنا وہی 18 دانے. اب تو حیرت کی اور انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ہوا. فوراً کہتا ہے یا ابن رسول اللہ زدنی زدنی, کچھ اور دیجئے, کچھ اور دیجئے. امام نے چہرے کو دیکھا, مسکرائے, اور مسکرا کے کہا لو زادک رسول اللہ.
لو زادک رسول اللہ لزدتہ، اگر رسول خدا نے اور دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا. انداز سے انداز، علم سے علم، طریقے سے طریقہ، دیکھ رہے ہیں آپ بالکل وہی، کہیں پہ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. لیکن یہاں پر تاریخ لکھ کے خاموش ہو گئی. وہ تو خاموش ہو گئی، میں نہیں خاموش ہوں گا. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے زحمت میں عرض کیا آپ سے کہ واقعے کو واقعے کی طرح پڑھ لینا اور ہے، لیکن واقعے سے اپنی ہدایت کے لیے گوشے تلاش کر لینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تلاش کر کے ہم جیسے طلاب تک پہنچائے ہیں. خوب انداز سے انداز ساری چیزیں. پیغمبر کی شہادت کس سن میں ہے؟ سن 11 ہجری. امام رضا کی ولادت کس سن میں ہے؟ 148 ہجری. یعنی پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 137 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اس جگہ سے گزر رہے ہیں. امام ہیں 128 میں امام کاظم کی شہادت ہے، یہاں سے 183 میں امام کاظم کی شہادت، 128 ولادت، یہاں سے گزر رہے ہیں. یعنی پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 1.5 صدی بعد. توجہ کیجئے، اس نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا ہے جنہیں گئے ہوئے 150 سال ہو چکے، اور امام گزر رہے ہیں. اگر امام اس طرح کہتے 1 2 3 5 12 14 16 17 18 بس اتنا ہی تجھے رسول اللہ نے دیا تھا، تو کیا علم ظاہر نہ ہوتا؟ اس نے ابھی خواب بتایا بھی نہیں، اس نے گنتی بتائی بھی نہیں، لیکن امام دے رہے ہیں 150 سال کے بعد. لیکن یہ نہیں کیا امام نے، ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور ڈال دی. امام نے گن کے نہیں دیا، اس نے گنا. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے آپ کو. امام نے نہیں گن کے دیا، اس نے گنا تو 18 تھے. امام نے تو مٹھی اٹھائی اور ڈال دی، وہ گن رہا ہے تو 18. اے دنیا والوں سوچو، خواب و بیداری میں جن کی فرق نہ ہو. پیغمبر نے خواب میں دیے، انہوں نے بیداری میں دیا، کوئی فرق نہیں ہے. اب جملہ کرو، توجہ کیجئے گا. اے دنیا والوں سوچو کہ 150 سال کے بعد خواب و بیداری کے باوجود جس کی مشت کی گرفت میں فرق نہ آئے. نہ پیغمبر نے گن کے دیے، نہ امام رضا نے گن کے دیے، کہ مشت کی گرفت اتنی ہی ہے جتنا ہم نے اٹھایا اتنا میرا بیٹا اٹھائے گا. ایک صلوات کو دے محمد اور آل محمد. یہ اتحاد کی کیفیت، یہ اتحاد کی کیفیت ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے نور واحد، یہ ایک نور ہے. جتنے بھی ہیں، جتنے کی جتنے 14 کے 14، یہ ایک ہی نور ہے جو کائنات میں تشریف لا رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کو پہچانے. بس وقت جلدی جلدی تمام ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کو پہچانے، اور امام کے لیے صرف ایک جملہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بار بار، اور وہ کہ امام یعنی آگے رہنے والا. توجہ کیجئے، ہر صفت میں آگے رہنے والا. کوئی کائنات کی ایسی صفت نہیں ہے صفت پروردگار جس میں امام سے کوئی آگے نکل جائے. یہ مسئلہ اپنی جگہ طے، تکوینی اعتبار سے ہر صفت میں امام آگے ہے، چونکہ اول مخلوق ہے کائنات میں. کوئی آگے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ یہ اول مخلوق ہے. پروردگار نے سب سے پہلے انہیں کائنات میں بھیجا ہے. اور اب یہ کتنے پہلے بھیجا، اور کیا یہ تو اتنا سخت مرحلہ ہے کہ گفتگو خواص میں مشکل ہے، عوام میں تو ہیچ، کہ جہاں اتنا مرحلہ کہ کیسے کیا. بہرحال وہ کبھی اگر وقت میں گنجائش ہوئی اور توفیق ہوئی تو عرض کروں گا. لیکن بہرحال پہلی مخلوق کائنات کیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ہم کو خلق کیا گیا. پروردگار سب سے پہلے ہماری روحوں کو خلق کیا. تو یہ تکوینی اعتبار سے وہ پہلے ہیں.
تشریعاً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں پہلا رکھیں. بس اس پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ تشریعاً ہماری ذمہ داری، ہمیں اختیار دیا گیا کہ تم امام کو پہلا رکھو. امام سمجھو انہیں، اپنے آپ کو ان سے آگے نہ لے جاؤ. میں کل آخری گفتگو کی کل آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن سے. اپنے آپ کو ان سے آگے نہ لے جاؤ بلکہ ان کو اپنے آگے رکھو. آگے رکھو یعنی کیا؟ یعنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں امام سب سے آگے ہو. ایسا نہ ہو کہ فرش عزا پہ آؤ تو حسین آگے، اور بازار میں جاؤ تو تم حسین سے آگے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر جگہ پر امام آگے ہونا چاہیے. چونکہ انہوں نے زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا ہو. ہر صفت کو بیان کیا، جتنی ضرورتیں ہمیں پڑھنے والی ہیں سب کو بیان کیا امام نے. ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی فرمان امام موجود ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیا ہے. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کو امام نے بیان نہ کیا ہو. ہمیں چاہیے، ہم جیسے خطباء کو چاہیے کہ علماء کے قول کو نقل کریں. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ اپنے جو وطن میں جہاں پر امام جماعت ہے، جو بھی ہیں معلم ہیں، مساجد کے لوگ ہیں، ان سے معلوم کریں. اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے پہلے جا کر کے دیکھیں کہ تجارت میں امام کے اقوال کیا ہیں. اگر کوئی کسی جگہ سروس کرنا چاہتا ہے پہلے جا کر کے معلوم کرے کہ یہاں جانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی جگہ دعوت میں بھی جا رہا ہے پہلے سوچے اس کے یہاں جانا درست ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مولا کائنات کا ایک بنایا ہوا گورنر جسے مولا نے بنا کر کے بھیجا ہے، ایک جگہ پر دعوت میں چلے گئے، کسی نے بلایا چلے گئے. حرام نہیں ہے کہ کھانا وہاں پر، غصبی نہیں ہے. اس کے بعد بھی مولا نے سخت نظر کی. میں نے سنا ہے تم نے ایسی جگہ کی دعوت قبول کی کہ جہاں پر غریبوں کو ہٹایا جا رہا تھا، عمرا کو بلایا جا رہا تھا، پیالوں پر پیالے تبدیل ہو رہے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ، علی ابن ابی طالب کی نظر ہے. مزاج علوی آج بھی بدلا نہیں ہے، مزاج علوی تبدیل نہیں ہوا. آج بھی جو غیب میں جو امام ہے وہ علی ہی کا پوتا ہے، ان کی نظر بھی سخت ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آگے رکھتے ہیں امام کو یا نہیں رکھتے. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے امام نے چھوڑا نہ ہو. بس عزیزو، کل انشاءاللہ کل کچھ اور گفتگو کروں گا. آخری گفتگو آج یہیں سے ایک بات کہہ کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. اور اگر کسی نے ان کو امام سمجھا، یعنی کیا؟ یعنی ان کو اپنے آگے رکھا ہر جگہ پر، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ کیجیے، اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے. تم ہمارے پاس آؤ یا نہ آؤ ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم امام ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. دنیا آئے یا نہ آئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ان کے پاس سے چلے گئے تو یہ ہٹ جائیں گے. جی نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہوگا اگر ان کے قریب نہیں آئے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ سنیں، تمہارا اپنا نقصان ہے اگر امام کے قریب نہیں آئے. تمہارے آنے سے ان کا فائدہ نہیں ہے، تمہارے جانے سے ان کا نقصان نہیں ہے. اگر ہم امام سے قریب ہوں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم امام سے دور ہوں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. میری خطابت نہیں ہے، خود یہ جملے امام کے ہیں. من اتاکم نجا، جو آپ کے قریب آیا اس نے نجات پا لی. ومن تخلف عنکم ہلک، اور جو آپ کے قریب نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. قریب ہو رہا ہے زیارت جامعہ کا فقرہ. من اتبعکم فالجنت مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ. جس نے آپ کا اتباع کیا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے، جس نے آپ کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
یعنی جہنم کا کوئی دوسرا تصور ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے, جہنم کا کوئی دوسرا تصور ہی نہیں ہے. جہنم نام ہے ان کی مخالفت کا, جنت نام ہے ان کے اتباع کا. کوئی دوسرا تصور نہیں ہے. زیارت جامعہ کہہ رہی من اتبعکم فالجنت مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ. جس نے آپ کا اتباع کر لیا, آپ کی پیروی کر لی, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اب توجہ کیجئے, جلدی جلدی جو بات عرض کر رہا ہوں, یعنی پروردگار عالم نے, جو میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں, پروردگار عالم نے اس کائنات کو ڈیزائن ایسا کیا ہے. توجہ کیجئے, اس کائنات کو پروردگار نے خلق ایسا کیا ہے کہ یہ محور امامت پر گردش کرے. یہ پوری کائنات امامت کے محور پر گردش کر رہی ہے, پوری کائنات. اور جو کچھ کائنات میں ہے, چاہے بعنوان دین ہو, بعنوان معرفت ہو, بعنوان ایمان ہو, جو بھی ہو, وہ سب امام سے مربوط ہے. وہ سب امام سے مربوط ہے. پوری کائنات گردش کر رہی ہے. یعنی میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے, توجہ کیجئے, اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ان کا ایک ریلیشن پایا جاتا ہے آپس میں. ہر چیز, جیسے آپ دیکھیے, اگر کسی کی آنکھ میں چاقو مار دیا جائے تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی. اب دعا سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اگر ہم نے اپنی آنکھ میں مار لیا تو گئی, کیوں؟ قدرت نے بنائی ایسی ہے, ایک ریلیشن پیدا کیا ہے. اگر کسی کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا تو انسان مر جائے گا. اب یہ نہیں کہ ہم گردن کاٹتے جہاں پروردگار مرنے مت دینا اسے, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ کائنات بنائی ایسی گئی ہے. تو ایسی گردن بنا دیتا ہے جو چاقو سے نہ کٹتی. یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ پھر وہ گردن تھوڑی ہوتی, پتھر ہوتا, پھر تم گھماتے کیسے اسے. تو ایسی آنکھ بنا دیتا ہے جس میں چاقو نہ لگ سکتا, کہ یہ ممکن نہیں ہے, پھر وہ آنکھ نہیں ہوتی. وہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایک طریقہ ہے پوری کائنات میں جو حاکم ہے. اب یہ نظم کیسا ہے, اگر ہم صرف اپنے بدن کو دیکھ لیں تو ہی کتنی معرفت حاصل ہو جائے گی, لیکن اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. یہ اس طرح بنایا ہے, یہ سب سمجھتے ہیں, پورا مجمع اس کو جانتا ہے. میں اس سے آگے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس کائنات کو, جس کو ہم عالم ملک کہتے ہیں, اسے پروردگار عالم نے مربوط کیا ہے عالم ملکوت سے, عالم ارواح سے. یہاں سے وہاں کا ایک رشتہ ہے جو خدا نے برقرار کیا ہے. یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, اسے ہم سمجھ نہیں پاتے. توجہ کیجئے, اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. مثلا بعض ہماری زندگی میں مشکلات ایسی ہیں جو ہماری اپنی وجہ سے ہیں, ہماری اپنی وجہ سے ہیں. اگر ہم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی, پریشانی آنا ہے. اگر ماں باپ کی اطاعت کی, پریشانی کو دور ہونا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی اطاعت والدین جو ملک کا حصہ ہے, اس کو ملکوت سے جوڑا ہے پروردگار عالم نے. توجہ کیجئے, یہ بالکل احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, لیکن وقت میں گنجائش نہیں کہ بیان کروں آپ کے سامنے. میں نے قرآن نے صاف کہا ہے, اگر یہ لوگ زمین والے پروردگار پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو مربوط کیا ہے وہاں سے. ہمارے اعمال سے اور جہنم سے رشتہ اصلی ہے, ہمارے اعمال سے اور جنت سے رشتہ اصلی ہے. اس بیچ میں امام قرار پاتا ہے, اس بیچ میں امام کو پروردگار عالم نے رکھا ہے. اور ہم کیسے سمجھتے کہ ہمارا کون سا عمل جنت لے جا رہا ہے, ہمارا کون سا عمل ہمیں جہنم لے جا رہا ہے, ہمیں معلوم کیسے ہوتا؟ کہ تم اس طرح تو نہ سمجھ سکو گے. ہم تمہارے لیے نمونے کے طور پر ہر زمانے میں ایک شخص چھوڑ رہے ہیں, تمہارے لیے نمونے کے طور پر ہر زمانے میں ایک شخص چھوڑ رہے ہیں جس کو ہم نے مربوط کیا ہے اس عالم سے جو جس کی زندگی خود بخود مرتبط ہے عالم ملکوت سے. اب تم ادھر ادھر نہ دیکھو, صرف اس کو دیکھتے جاؤ جو یہ کرتا چلا جائے. اگر تم بھی
وہی کر رہے ہو تو بہشت کی طرف جا رہے ہو، اور اگر وہ نہیں کر رہے ہو تو جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اسی کو ان دو حدیثوں نے کہا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ تقسیم کرنے والے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات محشر میں بیٹھیں گے، دو پرچی لے کر کے اس کو دے دیا بہشت، اس کو دے دیا جہنم، چلا گیا، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ علی اس دنیا میں قسیم النار والجنہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات بہشت میں کرسی لگا کے بیٹھ گئے اور جس کو دیکھا کہا کہ ہاں یہ تم وہاں گئے تھے لہذا تم بہشت میں چلے جاؤ، دوسرے کو دیکھا، نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے قیامت کا۔ قیامت ایسے نہیں ہے، توجہ کیجئے، کبھی وقت ہوگا تو اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ بحث یہ نہیں ہے، علی اسی کائنات میں قسیم النار والجنہ ہے۔ علی جنت و جہنم کو یہی تقسیم کر رہے ہیں۔ کیسے تقسیم کر رہے ہیں، ذرا توجہ کریں، کیسے تقسیم کر رہے ہیں یہاں علی خود اپنے کردار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ جو مجھ تک چلا آیا میں قسیم النار والجنہ ہوں۔ یہی تقسیم کر رہے ہیں، اسی جگہ پر تقسیم کر رہے ہیں مولا کائنات۔ یہ نہیں کہ وہاں تقسیم کریں گے، یہ نہیں کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ فی القیامہ، قیامت کی قید نہیں ہے۔ علی یہیں تک تقسیم کر رہے ہیں جنت و جہنم کو۔ کیسے کہ ہم معیار بہشت ہیں۔ توجہ کریں، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا طریقہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا لوگوں کے درمیان رہنا، بھائی سے ہمارا سلوک، باپ کے ساتھ ہمارا انداز، زوجہ کے ساتھ ہمارا طریقہ، بچوں کے ساتھ ہماری زندگی کا اثر، یہ سب کچھ دیکھتے جاؤ، یہ ساری زندگی بہشتی ہے۔ جو اس سے ہٹتا گیا وہ جہنمی ہے۔ علی چل رہے ہیں، لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ گزر رہے ہیں، لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ وہاں تھوڑی تقسیم کیا جائے، یہی تقسیم ہو رہے ہیں، یہی تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے جب علی ظاہر بظاہر کائنات میں موجود ہے، نہیں، یہ قیامت تک کے لیے علی قسیم النار والجنہ ہے۔ آج بھی اگر کردار علی سے مل گیا تو بہشت، اگر کردار علی سے نہیں ملا تو ادھر۔ اسی لیے کہا گیا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے خدا جہنم کو پیدا ہی نہیں۔ امام کو آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے، امام کو آگے رکھنے کے معانی یہ ہیں، ان کو ہم امام سمجھیں، یعنی کیا کہ ہر شعبہ زندگی میں یہ تمہارے سامنے ہو، کوئی کائنات کا انسان تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ یہ جو بتائیں وہ یہ بتائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا اس کے اوپر۔ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب جو ان تک آ گیا، اب ان تک آنے کے معنی ہاتھ ملانا نہیں ہے جی، ان تک آ گئے یعنی پہنچ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ ملا لیا اور پیشانی چوم لی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنوں نے ہاتھ ملایا ہے پیغمبر سے۔ ایک لفظ جلدی سے کہوں، بات میں بالکل گنجائش نہیں ہے، جلدی سے ایک لفظ کہوں آپ کے سامنے، من اتاکم نجا، جو آپ تک آ گیا اس نے نجات پا لی۔ آ گیا کیا مطلب؟
یعنی جو مسئلہ فرض کی جب ہندوستان میں رہتے تھے اور پیغمبر مدینے میں تھے، اب مدینے پہنچ کے نجات پا گئے، یہ مطلب ہے اس کا؟ دیکھو سب سر ہلا رہے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پاس آنا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی صرف آتے ہی نہیں ہیں، اذا جاءک المنافقون وقالوا نشہدک انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی پاس بھی آئے، ان کی رسالت کی گواہی بھی دی. اب کیا چاہیے سادہ آپ کو؟ قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واہ، تو جو انہوں نے کہا وہ خدا نے بھی کہا. اب تو مسئلہ اور حل ہو گیا کہ یہ منافق آئے اور ایک گواہی دی، اور جو گواہی دی وہ خدا نے بھی کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہی ہے. اب تو بالکل نجا. کہا نہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. پیغمبر کے پاس آ کر کے رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، مالک جھوٹے کیسے؟ سچ کی تو کہنا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو بھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. بھئی ایک بام اور دو ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو تو جانتا ہے بھئی یہ بھی کہہ رہے ہیں. کہانی فرق ہے، توجہ کیجئے. جھوٹ صرف یہی نہیں ہے کہ خلاف واقعہ بولا جائے، جھوٹ اسے بھی کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو، منہ میں کچھ ہو. یہ منافق اسی لیے جھوٹے ہیں کہ زبان پر تو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن دل میں کہہ رہے ہیں ہم تو انہی کے ساتھ ہیں. ایک صلوات علی محمد اور آل محمد. ائمہ طاہرین کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انسان کا دل اس کی زبان کے ساتھ ہو، اور جہاں اس کی زبان اس کے دل کے ساتھ ہو. اگر زبان سے کہا لبیک یا حسین، تو پھر لبیک یا حسین. پھر اب اگر حسین کہتے کہ جان دینا ہے، تو بہانہ تراشی نہ ہو. جان کے خوف سے انسان بھاگے نہیں. مجھے نا یہ کب ہونا، یہ چیز آئے گی جب معرفت ہو امام کی، اور جب معرفت اس طریقے سے ہو کہ ہر جگہ پر امام کو آگے رکھا جائے. اور آپ دیکھیں، میری نظر میں، مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی آپ کے پاس ہو بتائیے گا، میری نظر میں امام کی معرفت اس حیثیت سے کہ امام سب سے آگے ہو، سقائے سکینہ، حریم حسینی کی حفاظت کرنے والا، باب الحسین، باب الحوائز سے بہتر کوئی نمونہ نہیں. ان سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے جس کو یہاں پر رکھا جا سکے، کہ جو ہر جگہ امام کو اپنے آگے رکھتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو اس کی نظر میں امام آگے. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، ان کے ذہن میں صرف یہ ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے. ایسی یہی وجہ ہے، اب وقت نہیں رہ گیا، یہی وجہ ہے جس نے عباس کو عباس بنایا ہے. یہی چیز ہے کہ جناب عباس کے ہر شعبہ زندگی میں سب سے آگے امام تھے، چاہے وہ امام حسن ہو یا وہ امام حسین. عباس انہیں بھائی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بھائی ہیں. عباس انہیں اپنا امام سمجھتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اسی عشرے میں، مدینے سے نکلتے وقت دوسروں نے کہا یہاں جائیے وہاں نہ جائیے. جناب عباس نے کچھ نہیں کہا، لیکن معلوم ہے کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی اطاعت کی جاتی ہے. من اتاکم نجا من اتبعکم فالجنۃ مأواہ. اتباع کیا جاتا ہے امام کا، مشورہ نہیں دیا جاتا.
اور اس طریقے سے یہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ چلا، اور عجب طریقے سے ناز بھی کرتے ہیں حسین ابن علی ابو الفضل العباس پہ۔ جب مدینے سے قافلہ چلا، امام حسین نے کہا اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو، ساری بیویاں سوار ہو گئیں، آواز دی بنی ہاشم تم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ سارے کے سارے سوار ہونے لگے، آواز دی این این اخی این قمر و بنی ہاشم۔ جناب عباس سامنے آئے، لبیک لبیک یا سیدی، یہ لبنے ہیں مقتل کے، لبیک لبیک یا سیدی، عباس قدم لی جوادی، یا عباس میرے گھوڑے کو لا۔ علی اکبر موجود ہیں، دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن عباس تم لا۔ اور جب عصر عاشور خیمے سے نکلے تو کیا کہا؟ ادھر ادھر دیکھا، ظاہراً ایک جملہ ہے لیکن حسین ابن علی کا مرثیہ ہے۔ ادھر ادھر دیکھا اور کہا ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ مطلب یہی تو ہے کہ میرا ناز بردار بھائی نہ رہ گیا۔ حسین ابن علی کے اس درد کو زینب نے محسوس کر لیا، اتنا ناز کرتے ہیں حسین ابن علی ابو الفضل العباس پر۔ روز عاشور لشکر کا علم عباس کے ہاتھوں میں ہے، اور عباس ایک طرف سے پوری فوج کو اکیلے روکے ہوئے۔ فوجیں اتنی شریف نہیں تھیں کربلا میں کہ جو حملہ نہ کر رہی ہوں بڑھ بڑھ کے۔ ایک جانب خیمے کے پیچھے خندق کھودی گئی ہے جس میں آگ روشن کی گئی ہے کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائے، ایک طرف سے اکیلا عباس پوری فوج کو روکے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس لڑے نہیں ہیں، لڑے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن جس طریقے سے ہر شہید لڑنے گیا وہ موقع عباس کو نہیں ملا۔ ایک جانب سے ایک ایک کر کے جا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ حسین کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، کبھی لاش لے کر کے آتے ہیں، ایک جانب اکیلے عباس پورے لشکر کو لیے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں زہیر نے کہا تھا عباس ایک بات سنو تمہارے بابا کی۔ زہیر کسی بات سننے کا موقع نہیں، لیکن جو کہ بابا کا نام لیا، من اتبعکم فالجنت مأواہ، جس نے سامنے رکھا ہے ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ کہ عباس تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے اس لیے شادی کی تھی ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس یہ وہی دن ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک ٹھوکر ماری، رکاب کا تسمہ ٹوٹ گیا، آواز دی اتشجعنی یا زہیر، تم مجھے جوش دلانے آئے ہو؟ واللہ لأرأیتک ما رأیتہ قط، اے خدا کی قسم ابھی میں تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس گفتگو میں فوج کچھ قریب ہونا شروع ہوئی۔ زہیر کہتے عباس فوج پر جھپٹے، میں کھڑا عباس کا جہاد دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا عباس کی آتشی تلوار کسی نیزار پر چل رہی ہو، سر صرف اچھل رہے تھے۔ اور اسی جنگ میں ماری سے تن بتن کی جنگ کی، اور عباس واپس آئے۔ زہیر تم نے دیکھا، میں کوتاہی نہیں کر سکتا مولا کی نصرت۔ پورا دن علی کا شیر اسی طریقے سے محو بغا رہا، دشمنوں کو دور کرتا رہا۔ اور اسی عالم میں جب ایک مرتبہ ابو الفضل العباس نے گھوم کے لشکر کی طرف دیکھا تو کوئی نہ رہ گیا، سب جا چکے۔ چونکہ عباس کے ہاتھ میں لشکر کا علم تھا، لہذا ضروری تھا کہ آخری وقت تک یہ علم بلند رہے۔
مولا نے یہ علم ابو الفضل عباس کو دیا ہے. عباس کی ذمہ داری ہے حسین کی ڈھارس کو برقرار رکھے, حسین کی آرزو کو برقرار رکھے. علم اٹھائے ہوئے عباس پورا دن فوج کو دور کرتے رہے. اب جب گھوم کے دیکھا تو کوئی نہیں, آنکھیں روتے روتے سرخ ہیں, چہرہ خوف خدا سے زرد ہے. قریب آئے, ہاتھوں کو جوڑا, مولا غلام کو بھی اجازت دے دے. صرف 2 لوگ بچے ہیں, عباس اور حسین. لکھا ہے امام حسین زار و قطار رونے لگے. جناب عباس سر جھکائے سامنے کھڑے ہیں, امام حسین رو رہے. اسی عالم میں ایک آواز آئی, العطش. امام حسین نے کہا بھیا اگر جانا ہی ہے تو جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. چونکہ امام حسین جانتے ہیں کہ اگر عباس جنگ کے لیے نکلا تو نقشہ کیا ہوگا, اور حسین ابن علی کو کربلا کو مکمل کرنا ہے اصغر کی شہادت پر. عباس کی شجاعت کو باندھ دیا حسین نے مشقے سے. ذمہ داری سے اٹھایا, تیرے ہاتھوں کو سلام. روح حیدر یہ پکاری, میرا بیٹا عباس, واہ کیا خوب یہ انداز فداکاری ہے. ذمہ داری سے اٹھایا, تیرے ہاتھوں کو سلام, ورنہ یہ مشق تو خیبر سے بہت بھاری ہے. مشکیزے کو لیا, مولا کی پیشانی کا بوسہ دیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, مڑ کر کے بچوں کو دیکھا, بچوں نے عباس کو دیکھا. نہر کی طرف چلے. روایت تاریخ کہتی ہے, مقتل کہتا ہے 4000 یا 10,000 لوگ نہر پر معمور ہیں کہ کوئی پانی نہ لے جا سکے. آپ مقتل اٹھا کر کے دیکھیں, عباس کے پہلے حملے نے گھاٹ خالی کرا دیا. اللہ علی کا شعر, 3 دن کی پیاس, 3 دن کی بھوک میں عباس کو ایک ایک کا بدلہ لینا ہے. تم نے میرے یتیم بھتیجے کو پامال کر دیا. گئے, بچوں کو سکینہ نے جمع کیا. بچوں اب کوئی ہائے پیاس نہ کہنا, اب کوئی العطش نہ کہنا, میرا چچا جا رہا ہے. اب مجھے اپنے چچا پر بڑا بھروسہ. سکینہ کے اگر چچا نے وعدہ کر دیا تو میرا چچا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر چچا نے وعدہ کر دیا تو میرا چچا کی عادت نہیں ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف کرے. بچے جمع ہیں, جناب عباس کو دیکھ رہے ہیں. عباس نے شدید حملہ کیا, فوجیں بھاگی. اب عباس ترائی میں اترنا شروع ہوئے. اب بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, سن سکیں گے آپ, اب بچوں کو عباس نہیں نظر آ رہے, علم دکھائی دے رہا ہے. بچوں کی نظریں علم پر آئے. ابو الفضل عباس آگے بڑھ رہے ہیں, بچے علم کو دیکھ رہے ہیں. علم جا رہا ہے, ایک مقام پر علم ٹھہر گیا. بچے سمجھ گئے کہ عباس پانی تک پہنچ گئے. جب فوجیں ہٹی, دور سے پانی کو لہریں لیتا ہوا دیکھا. پیاسے بچے
پانی کی آرزو میں بیٹھے ہیں، علم پر نظر ہے، اچانک کیا دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے۔ کیسے کہوں، بچوں نے خوشی خوشی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ شب جمعہ ہے، زیارت حسین کی شب ہے، باب الحوائج کا ماتم ہے۔ آؤ ایک جملہ کہیں، اے مولا امام زمانہ، ہم تو آج کربلا نہ جا سکے، لیکن فرزند رسول آپ کربلا جائیں گے۔ اے آقا جب جانا، عباس کو ان غریبوں کا سلام۔ بچوں نے خوشی خوشی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، علم آ رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، ارے اب تو پانی مل جائے گا، اب تو سینے میں لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی، اب تو پپڑائے ہوئے ہونٹ درست ہو جائیں گے۔ لیکن اسی علم میں کیا دیکھا، علم کو جھٹکا لگا۔ علم کو جھٹکا لگا، بچوں نے دامن پھیلا دیا، اے میرے پروردگار، عبد الفضل عباس کی خیر ہو۔ پھر بلند ہو گیا علم، پھر بلند ہو گیا، بچوں کا دل سنبھل گیا، بچوں کا دل سنبھل گیا۔ ابھی عباس خیریت سے ہے، علم بلند ہے، اے لوگوں چلو چلو، اب یا تو علم سنبھالو یا بچوں کا دل سنبھالو۔ علم قریب ہوتا رہا، بچوں کا دل بڑھتا رہا، ارے کچھ دیر کے بعد پھر علم کو جھٹکا لگا، اب علم بلند نہ ہو سکا۔ ایک آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے مولا سلام آخر۔ حسین مقتل کی طرف چلے، یہ کہتے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ذوالجنا ایک جگہ پر آ کے رکا، اے میرے راہوار چل چل، مجھے بھائی تک پہنچا دے۔ ذوالجنا ٹھہرا ہوا، اب جو مڑ کے دیکھا، بھیا کا کٹاؤ۔ کٹا ہوا ہاتھ ملا، کوئی دور آگے بڑھے، پھر دوسرا ہاتھ ملا، ہاتھوں کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے دل کو عباس کے ہاتھوں سے سنبھال رہے۔ بہت زیادہ ہو گیا، ختم کر دیا میں نے۔ کچھ گفتگو ہوئی بھائیوں میں، علم کو لیا، لے کر کے چلے، بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے۔ اے خدا، کسی بچے کی آرزو ایسے نہ ٹوٹے، کسی بچے کی امید ایسے منقطع نہ ہو جیسے کربلا میں بچوں کی ہوئی۔ اب جو حسین قریب آئے، بچوں نے کیا دیکھا، علم عباس کے ہاتھ میں نہیں ہے، علم امام حسین کے ہاتھ میں۔ بچے دوڑے، اپنے کو لپٹا دیا، یا بچے، اے بابا، این عمی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی، اے سکینہ، عباس مارا گیا، ایک کوہرام مچا، وہاں عباسا، وہاں علیہ، علم کو لا کے لگا دیا، اپنے آپ کو بیویوں نے گرایا، اے عباس
دلہن بنے گی